الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر معین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی وبعد فہذا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بعد یہاں پر کیا ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے جناب محشی نے بتایا کہ بعد اسماء غایات میں سے ہے، جو کسی کی غایت اور جو ہے انتہا تک اور اس کی حد کو جو ہے بیان کرتا ہو اسے کہا جاتا ہے غایت۔ اور خود ان کے جو ہے نا 4 حالتیں ہیں، البتہ یہاں پہ جناب محشی نے 3 حالتوں کو ذکر کیا، کہا کہ ان میں سے 3 جو ہے معرب ہے اور ایک مبنی علی الضم، جیسا کہ یہ جو ہے قطر النداء میں جلد اول میں آپ لوگوں نے پڑھا۔ اس کے بعد جب یہاں پر جیسے ہی فا نظر آیا، خوب فا کی اگر دیکھا جائے تو اس کے کئی سارے معنی ہیں، ان میں سے جو ہے ایک سب سے پہلا جو ذہن میں آتا ہے فا عاطفہ ہے۔ تو کسی کے ذہن میں آئے گا بھائی فا کو کیوں جو ہے آپ جواب شرط مان رہے ہیں کہ آپ کو اماں یا کسی اور کے حذف ہونے کی، آپ ڈائریکٹ کہیے فا عاطفہ، تو آگے والا جواب دے گا بھائی اگر فا عاطفہ ہوتا تو عاطفہ کے پہلے کوئی معطوف علیہ تو ہونا چاہیے، یہاں معطوف علیہ ہے ہی نہیں کہ ہم اس فا کو کیا مانیں جناب عاطفہ، تو اس میں سے ہم مجبور ہیں کہ اس فا کو ہمیں فا جزا ہی ماننا۔ خب جزا اس وقت ہوگی کہ پہلے اس کے پہلے کوئی شرط ہو۔ کبھی غالب طور پر ہم نے دیکھا ہے جو خطبات پڑھے جاتے ہیں اس میں اماں پایا جاتا ہے، اس میں اما بعد فقد قال اللہ تعالی، تو یہاں پر یا مصنف نے توہم کر کے فا کو رکھ دیا ہے کہ ایک اماں تھا فرضی طور پر کہ ایک اماں ہے، یا نہیں رشتے کلام کے لیے نظم کلام کے لیے اماں کی کیا ہے آجان ضرورت ہے، لیکن کیونکہ مصنف کی بنا اور مبنا جو ہے اس کتاب میں اختصار ہے، وہ اس کوشش میں ہے، اس چیز کے در پہ ہے کہ جتنا ہو سکے کتاب کو مختصر کیا جائے، یعنی مصنف اپنے فن کا جو ہے کہ میں کتنا جو ہے میرے اندر مختصر الفاظ میں ایجاز الفاظ میں میں اپنی بات کو لوگوں تک پہنچا سکتا ہوں، وہ گویا کہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کتاب میں، ٹھیک ہے نا۔ اس وجہ سے اتنا بڑا ادعا کیا انہوں نے کہ اگر کوئی اس میں سے ایک حرف کم یا زیادہ کر دے تو ایک اشرفی اس کو جو ہے ہر لفظ پر ایک اشرفی میں دوں گا۔ تو بہرحال جناب ملا عبداللہ صاحب کے شاگرد شیخ بہار رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام انجام دیا کہ بھائی یہاں یہ زیادہ ہے یہاں یہ کم ہے، مسئلہ اشرفیہ نہیں ملی، ہاں بھائی اشرفیہ بات ہے۔ تو بہرحال یہ بات تو ہو گئی، ٹھیک ہے نا، فا کا تو مسئلہ حل ہو گیا، لیکن مسئلہ جو پھنسا ہے جو آج کی ہماری بحث ہے اور کل بھی اس کے اوپر کافی دیر تک جو ہے گفتگو ہوئی، وہ یہ ہے کہ یہاں پر مصنف نے کہا ہے ہاذا، یہ ہاذا اس میں اشارہ ہے، اور جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ اس میں اشارہ کے ذریعے سے آپ جو اشارہ کرتے ہیں یعنی اس کا مشار الیہ نہیں ہو سکتا مگر یہ کیا ہو جناب محسوس سے مشاہد، محسوس عام ہے، یہاں پر ہمیں کیا چاہیے مشاہد چاہیے، کوئی چیز دکھنے والی ہو، آنکھ سے دیکھنے والی چیز کی طرف آپ اشارہ کر سکتے ہیں۔ تو سوال یہ جو کہہ رہے ہیں جناب مصنف ھذا غایت تہذیب الکلام، وہ بھائی پہلے بتائے، جیسے میں نے کہا ھذا رجل ھذا زید، بھائی کوئی ھذا ہو تب تو کہے زید، ٹھیک ہے نا۔ تقریباً سب آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ بھائی موجبہ میں موضوع کے ہونے کی شرط ہے، العرش ثم نقش، یہ سب کے سب آپ لوگوں نے پڑھا۔ تو یہاں پر جب آپ کہہ رہے ہیں ھذا غایت و تہذیب الکلام، بھائی وہ محمول کو ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے ھذا تو ڈکلیئر ہو جائے کہ ھذا ہے کون، کہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں غایت و تہذیب الکلام، ھذا رجل ھذا زید، تو یہ ہے کون جو زید ہے کون جو رجل، بہرحال تو یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ھذا کا مشار الیہ ہمیں چاہیے، کہ بھائی مشار الیہ یہاں پر جیسا کہ بتایا گیا کہ مصنف جو بھی کتاب لکھنا چاہ رہا ہے، آپ بھی کل انشاءاللہ کل کتاب لکھیں گے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر یہ 3 چیزوں کی آپ کو ضرورت پیش آئے گی، ایک معانی کی، ایک الفاظ کی اور ایک نقوش کی، اس کے بغیر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ، ٹھیک ہے نا۔
تو یہاں پر اس کا اشارہ ان تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا یا ان تینوں میں سے دو ہوگا کوئی مرکباً، یا تینوں کے تینوں مراد ہوں. یہی صورتحال بن سکتی ہے نہیں؟ یا جو ہے فقط معانی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ، یا فقط لفظ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یا فقط نقوش کی طرف، یا جو ہے لفظ و معانی کی طرف، یا لفظ و نقوش کی طرف، یا معانی و نقوش کی طرف، یا تینوں کے تینوں جو ہے ملا کر. پر آپ کی مرضی جس کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں. یہ ان میں سے کسی ایک کی طرف آپ اشارہ یا مرکباً آپ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کی خود دو صورت ہے کہ یہ خطبہ، یہ دیباچہ خطبہ جو بھی آپ کہیے، مصنف نے کتاب لکھنے سے پہلے خطبہ کہا تھا، لکھا تھا، یا بعد میں کہا تھا. یہ دونوں صورتوں کو آپ ذہن میں رکھیں. بھئی کیا فرق ہوگا؟ کہا یہ پہلے فرض کرے کہ انہوں نے کتاب لکھنے سے پہلے جو ہے یہ خطبہ کہہ دیا. کتاب لکھنے سے پہلے کہا خطوط تھے جناب، کتاب ہی نہیں جو خطوط ملے گا آپ کو. الفاظ تو پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ہے جیسا ایک لفظ بولیں گے دوسرا لفظ آئے گا پہلا والا، ہاں وہ معدوم ہے. معدوم کی طرف تھوڑی آپ اشارہ کریں گے خارج میں. سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ اور رہا معنی کس کے تابع ہے آغا جان؟ الفاظ کے. جب لفظی نہیں رہا تو معنی کہاں سے؟ اور دوسری طرف علم منطق کے جو ہے کون سا ہے آغا؟ قواعد کلی ہے. قواعد کلی کی جگہ ہے ہی نہیں مگر کہاں پر؟ ذہن میں. خارج میں تھوڑی ہے جو آپ کو دکھایا جائے یہ زید ہے، یہ امر ہے، یہ پنکھا ہے. ٹھیک ہے نا، جس کی طرف اشارہ کیا جا سکے. تو اگر قبل ہو تو قطعاً کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. کہا چلے نہیں مصنف نے بعد میں لکھا تھا، پہلے کتاب لکھی بعد میں خطبہ لکھا. کہا بھئی الفاظ کی طرف دیکھیں وہی مشکل ابھی بھی باقی ہے، معانی کی طرف دیکھیں پھر بھی وہی مشکل ہے. کہا بھئی خطوط تو مل گئے ہمیں، تو کتاب تو لکھی جا چکی ہے آپ کے سامنے دکھ رہی ہے. تو مصنف کا کہنے کا مقصد یہ ہاذا یعنی یہ خطوط جو ہے خطوط کیا ہے؟ غایت و تہذیب الکلام. بھئی اگر خطوط مراد ہو تو وہاں پر مصنف کہہ رہے یہ کلام ہے. اور کلام کی تعریف آپ سب کے سب جانتے ہیں. کلام کی تعریف ہے لفظ مفید. لفظ مفید. خطوط تو لفظ نہیں، خطوط تو بالکل لفظ کے مد مقابل ہے. دلالت وضعیہ غیر لفظیہ، دلالت وضعیہ لفظیہ. دیکھو خط مقابل ہے اس کا. تو کیسے جو ہے ایک چیز کو، ایک خط مقابل والے کو آپ جو ہے اس کو کیا کہے آقا جان؟ کلام کہتے، جبکہ وہ تو غیر لفظ ہے. مشکل یہ پھنسی کہ کچھ بھی آپ کو جو ہے یہاں پر ابھی تک مشار سے نہیں ملا. ہاں اب یہاں پر جناب محشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بھائی دیکھیے کہ جب آپ کو یہ میں اپنے انداز میں بیان کر رہا ہوں، یہاں پر انہوں نے ایسے نہیں کہا، لیکن بہرحال ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کو توجہ کرے آ جائے مشار الیہ خارجی نہیں مل پایا، یعنی مشار الیہ حقیقی نہیں مل پایا جو کیا ہو جناب؟ مشاہد ہو، وہ تو نہیں مل پایا. اب آپ مجبور ہے مجاز کی طرف، اس کی طرف آ جائے کہ اس کا جو ہے کوئی مجازی معنی کہ بھائی اس کا جو ہے مشاعرہ مجازی ہے. فرماتے ہیں اس کا مشاعرہ مجازی ان دونوں میں سے آپ کسی ایک کو مان لیں. ان دو میں سے کسی ایک کو مان لیں. وہ کیا ہے آقا جان؟ وہ فرماتے ہیں کہ وہ چیز جس کو جناب مصنف نے اپنے ذہن میں مرتب کیا ہوا تھا. یہ اشارہ کس کی طرف کر رہے تھے؟ وہ چیز جس کو جناب مصنف نے اپنے ذہن میں مرتب کر لیا تھا. کہا بھائی وہ کیا ہے؟ کہا ان دو میں سے کوئی ایک چیز ہے. وہ کیا ہے؟ کہا وہ معانی، توجہ کرے آ جان، وہ جو ذہن میں وہ چیز جس کو مصنف نے ذہن میں مرتب کیا ہوا تھا اور اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے، وہ ان دو حال سے خارج نہیں ہے. یا وہ معانی ہے جس کو مرتب کیا تھا کہ جس کو الفاظ کے ذریعے سے بیان کیا جاتا ہے. بس کیا مراد ہے آقا جان؟ کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے؟ معانی کی طرف. لیکن وہ معانی کو کیسے جو ہے ادا کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے؟ الفاظ کی طرف. یا یہ مراد ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یا نہیں وہ چیز جو مصنف کے ذہن میں حاضر تھی وہ الفاظ ہے کہ جس کے ذریعے سے معانی کو جو ہے بیان کیا جاتا ہے. یہ آپ کی مرضی. اسی وجہ سے کہا کہ یہاں پر مشار الیہ اس دو حال سے خارج نہیں ہے. مشار الیہ پہلی بات تو ذہنی ہے، ذہن میں جو مرتب کیا ہے، یا کلام لفظی ہے یا کلام معنوی ہے. یعنی مصنف نے جو اشارہ کیا ہے وہ اشارہ
کیا ہے اس مرتب شدہ چیز کی طرف جو ان کے ذہن میں ہے. وہ کیا ہے غزن؟ اس دو حال سے خارج نہیں ہے. یا وہ معانی ہے کہ جس کو الفاظ کے ذریعے سے بیان کیا جاتا ہے, یا وہ الفاظ ہے کہ جس کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں آپ معانی کو جو ہے ادا اور بیان کرتے ہیں. اسی وجہ سے مصنف کا مشار الیہ قطعاً مجازی ہے, لا شک ولا شک, خارج میں نہیں ہے, مشاہد نہیں ہے, لیکن بہرحال ہر ایک کا آپ کو جو ہے مشاہدے کی ضرورت تو ہے نا, ٹھیک ہے نا. اور جب جو ہے آپ کو حقیقی نہ ملے تو آپ وہاں مجبور ہیں کہ آپ اس کو کیا مانیں گے آگا مجازی. لیکن مجازی ایسی چیز لے کر آئے جو ہو, اس کی کوئی حقیقت بھی تو ہو. فرماتے وہ جو ذہن میں مرتب تھا وہ ان دو میں سے خالی نہیں ہے. یا وہ معانی ہے کہ جس کو الفاظ کے ذریعے سے بیان کیا جاتا ہے, یا نہیں اشارہ الفاظ ہے کہ جس کے ذریعے سے کیا کیا جاتا ہے معانی کو بیان کیا جاتا ہے. اس طریقے سے ہم اس کا جو ہے مشاہدہ آپ کے سامنے بیان کر سکتے ہیں, وگرنہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. خارج میں تو قطعاً اس کا مشاہدہ آپ ڈھونڈ نہیں سکتے. اس طریقے سے یہ بھی ہو جائے گا کتاب لکھنے سے پہلے ہی جو ہے مصنف محشی کہہ رہے سواء کان قبلہ و بعدہ. جی آپ کے جواب جو ہے خود جناب محشی نے بالکل یہی جواب دیا. بھائی کا سوال بالکل یہی, ابھی جب میں وہ عبارت پڑھتا یہی سوال کرتا, یہی سوال جو بھائی نے ابھی کر دیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا جو ابھی کیا ہے کلام نفسی اور کلام معنوی اور کلام لفظی, اس کا مطلب یہ ہے کہ قبل الدیباجہ بعد الدیباجہ فرق نہیں ہے دونوں صورتوں میں, کیونکہ کچھ بھی نہیں ہے نا ہمارے پاس. دونوں صورتوں میں آپ نے دیکھا نہیں دیکھا, خطوط تو کام میں نہیں آیا. ٹھیک, آئیے بات فرماتے ہیں وَهَذَا یہ جو مصنف کی عبارت میں ہاذا ہے اشارۃ الی المرتب الحاضر فی الذہن. ابھی نہیں بتایا وہ مرتب حاضر کیا ہے. میں نے کہا اس کی خود دو صورت ہے یا نہیں. ہاں دیکھیں صرف کیا کہا کہ ہاذا کے ذریعے سے اشارہ کیا گیا ہے اس مرتب شدہ چیز کی طرف جو آپ کے ذہن میں, یعنی آپ سے مراد یعنی جناب مصنف کے ذہن میں حاضر ہے کہ وہ کیا ہے من ان دو میں سے کوئی ایک ہے. من وہ معانی, من المعانی المخصوصۃ المعبر عنہا بالفاظ مخصوصۃ. یا جو ہے من بیان کر رہا ہے کہ وہ مرتب شدہ چیز کیا ہے بیان کر رہا ہے, مرتب شدہ چیز, یا وہ معانی ہے مخصوصہ ہے, وہ معانی ہے کہ مخصوصہ ہے, یعنی یہ منطق کے سلسلے میں ہے کہ المعبر, منطق اور کلام کے سلسلے میں المعبر بہا عنہا کہ جس کو تعبیر کی جاتی ہے, کہ جن معانی کو تعبیر کی جاتی ہے, بیان کیا جاتا ہے, کس کے ذریعے سے آواز ہے الفاظ مخصوصہ کے ذریعے سے. بس یہاں پر مراد ابھی کیا ہے معانی, اشارہ معانی کی طرف ہے, معانی مرتب شدہ کی طرف ہے. اب آئیے او یہ او تلکا کو عطف کرے پھر من المعانی کے اوپر, یا مرتب شدہ چیز معانی ہے, او تلک الالفاظ یا وہ الفاظ ہے الدالت, تلک الالفاظ الدالت علی المعانی المخصوصہ, یا وہ الفاظ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو دلالت کرتے ہیں کس کے اوپر معانی ہے, یعنی وہ الفاظ مخصوصہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو دلالت کرتے ہیں معنی ہے مخصوصہ پر, نہ ہر الفاظ اور ہر معنی نہیں, معنی ہے مخصوصہ کہ جو منطق و کلام پر دلالت کرے. سمجھ آ رہا ہے نہیں کہ بھائی یعنی یہ جو مشار آپ نے بیان کیا ہے یہ قبل وضع دیباجہ یعنی قبل تصنیف ہے یا بعد تصنیف ہے. کبھی کوئی فرق نہیں, کیونکہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ جس کی طرف کیا کر سکے آگا اشارہ. کا خطوط تو ہے, بعد تصنیف تو خطوط تو ہے, کبھی اس کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا. فرماتے ہیں دیباجہ یعنی مقدمہ خطبہ. سواء کان وضع الدیباجہ قبل التصنیف, چاہے دیباچہ مقدمہ خطبے کو آپ قرار دے, فرض کرے کس کے پہلے, تصنیف کے پہلے, کتاب لکھنے سے پہلے, او بعدہ یا اس کے بعد کا. کیوں بھائی کوئی فرق نہیں ہے. اذ لا وجود للالفاظ المترتبہ, کیونکہ الفاظ کا وجود دکھا دیجیے گا. بسم اللہ, ابھی جو میں بول رہا ہوں اس کا وجود مجھے دکھا, جیسے ہی بولتا جا رہا ہوں ایک ایک جو ہے کیا ہوتا جا رہا ہے, میں ختم ہوتا جا رہا ہے. ولا للمعانی فی الخارج, نہ ہی الفاظ کے لیے خارج میں کوئی وجود ہے اور نہ ہی معانی منطقیہ کے لیے جو ہے خارج میں کوئی وجود ہے. کبھی خطوط کے بارے میں آپ نے تذکرہ نہیں کیا, خطوط واضح ہے, خطوط کو کوئی بھی کلام نہیں کہتا ہے. خوب, اب آئیے خلاصہ مطلب کیا, فا نتیجہ. خلاصہ یہ ہوا کہ مشاہدہ فَإِن كَانَتِ الْإِشَارَةُ إِلَى الْأَلْفَاظِ, اگر اشارہ کیا جائے الفاظ کی طرف,
فالمراد بالکلام فی عبارت المصنف، یہ فی عبارت المصنف میں نے اپنی طرف سے کہا ہے، پس وہ جو مصنف نے کہا ہے غایت و تہذیب الکلام، پس مصنف کی عبارت میں جو کلام کہا گیا ہے اس سے مراد ہو جائے گا الکلام اللفظی، یعنی یہ کلام لفظی فی غایت التہذیب ہے، سمجھ آ رہا ہے نا؟ غایت تہذیب میں کیا ہے؟ کلام لفظی غایت تہذیب میں۔ وَإِن كَانَتْ إِلَى الْمَعَانِي، کانت کی ضمیر پھر پلٹا ہے اشارہ کی طرف، اگر اشارہ، میں آپ لوگوں سے گزارش، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ مباحثہ کر رہے ہیں، میری گزارش یہ ہے ابھی آپ جس منزل میں ہے، جس ایک ایک ضمیر کی جو ہے نا، میری گزارش ہے ایک ایک ضمیر کا جو ہے جب آپ پلٹا رہے ہیں تو عمدی طور پر اس ضمیر کے مرجع کو ذکر کریں، ترجمے میں اس کے مرجع کو ذکر کرے اور اپنے مباحث کو احساس دلوائے کہ یہ ضمیر فلاں کی طرف پلٹ رہی ہے۔ اگر اشارہ آ رہا ہے تو اس کا مشاہدہ دقیق جو ہے آپ جو ہے عمدی طور پر بیان کریں، کیونکہ آج اگر کریں گے تو لمحہ میں آپ کو اتنی مدد ملے گی اور آپ کہیں گے واقعاً آپ کا شکریہ کہ آج آپ نے یہ بات کہی کہ ضمیر اور اس میں اشارہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں صحیح طریقے سے پلٹا ہے، وہ آپ کو لمحہ میں اور بڑی بڑی کتابوں میں سمجھ میں آئے گا کتنا جو ہے معاملہ۔ مثلا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فعل لے کر آئیں گے، اس کا فائل جو ہے نا 8 صفحے جو ہے 8 پیج پہلے جو ہے اس کا فائل موجود ہوگا، 8 صفحے پہلے ضمیر پلٹیں گے، 8 جو ہے پیج پہلے، معذرت چاہتے خط پہلے، لائن پہلے۔ تو اس وجہ سے یہ ضمیر پلٹانے کا جو ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ضمیر کا جو ہے دقیق ترجمہ، یعنی ضمیر کو صحیح طریقے سے نہیں پلٹا، مطلب واضح ہے آپ لوگوں کے لیے لیکن عبارت میں ترجمہ دقیق کریں۔ ابھی دیکھیں فَإِن كَانَتْ، کانت کی ضمیر کہاں پلٹیں گی؟ پہلا جو ہے آپ کے لیے واضح ہے فَإِن كَانَتِ الْإِشَارَةُ إِلَى الْأَلْفَاظِ، یہاں پر بھی کہیے وَإِن كَانَتِ الْإِشَارَةُ إِلَى الْمَعَانِي، اگر اشارہ الفاظ کی طرف ہو تو مراد مصنف کے کلام سے کیا ہو جائے گا جناب؟ کلام لفظی، لیکن اگر جو ہے اشارہ کس کی طرف ہو؟ معانی کی طرف ہو، فالمراد بھی الکلام نفسی، وہی کلام ذہنی، کلام معنوی۔ خود بتا رہے ہیں کلام نفسی سے مراد کیا ہے؟ اے المعنوی، کلام نفسی سے مراد وہ کلام معنوی ہے کہ الذی یدل علیہ الکلام اللفظی، کہ جس پر کلام لفظی کیا کرتا ہے جناب؟ دلالت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں صرف اشارہ کروں گا اور انشاءاللہ جب عقائد کی کتاب جو ہے بالخصوص آپ لوگ آپ کی خدمت میں عرض کرے کہ کیا نام ہے اس کا، باب ہادی عشر وغیرہ جب پڑھیں گے تب جو ہے یہ میری بات سمجھ میں آئے گی۔ یہاں پر جناب محشی نے کلام لفظی جب کہا تو کوئی اس کے لیے اے نہیں کہا، اس کی کوئی تفسیر نہیں بیان کی، لیکن جیسے ہی کلام نفسی کہا تو فوراً کہا اے، میری مراد یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام نفسی کی کوئی اور تفسیر پائی جا رہی ہے کہ مصنف نے جناب محشی نے فوراً جو ہے ذہن کو اس طرف جانے سے روک دیا کہ کہیں آپ کا ذہن ادھر نہ چلا جائے کہ بھئی کیا کہ اہل سنت کے نزدیک کلام نفسی ایک عقائد کی بے حد دقیق گفتگو ہے اور بے حد غلط معنی جو ہے ان لوگوں نے مراد لیا ہے، ٹھیک ہے نا، عقائد کی بحث میں۔ تو یہاں پر جناب محشی نے فوراً ہمارے ذہن کو روک دیا کہ بھئی یہاں کلام نفسی سے مراد وہ جو معتزلہ، میرے خیال سے معتزلہ کے جو ہے کلام اپنے ذہن میں نہ لے آئیے گا، بلکہ یہاں پہ کلام نفسی سے مراد یہ والا کلام نفسی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ بہرحال وہ کیا ہے، وہ کیسا ہے، انشاءاللہ عقائد کی گفتگو میں آئے گا۔ یہ تھی ہماری گفتگو۔ اب آئیے ایک مشکل سے نکلے نہیں کہ دوسرے مشکل میں جو ہے پھر گرفتار۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ھذا غایت تہذیب الکلام۔ پہلی بات جان لیجئے، جن حضرات کے ذہن میں ہدایہ کا جو ہے مفعول مطلق کی بحث میں ہدایہ کا پس منظر پایا جا رہا ہے، وہ بڑی آسانی سے میری بات کو جو ہے محسوس کر لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کیا ہے آقا جان؟ آپ جانتے ہیں مفعول مطلق، ابھی اس دن بھی اشارہ ہوا تھا، مفعول مطلق کی شرط کیا ہے؟ مصدر ہونا چاہیے۔ مفعول لہو کی بھی شرط ہے مصدر ہونا چاہیے۔ کبھی دونوں کو پھر کیسے پہچانے جب دونوں میں شرط ہے مصدر ہونے کی؟ ہاں بھائی بہت فرق ہے۔ مفعول لہو میں شرط نہیں ہے کہ مصدر خود جو ہے فعل کے لفظ سے ہو، لیکن ہاں مفعول مطلق میں شرط ہے کہ فعل ہے، نہیں ایسا؟ ہاں یہ تو آپ کے لیے واضح ہے۔ خوب اب سن لیجیے آگے، کہاں مفعول مطلق ہدایہ، مفعول مطلق میں بعض مرتبہ خود مصدر مفعول مطلق بنتا ہے، بعض مرتبہ جانشین مفعول مطلق کیا بنتا ہے آقا جان؟ مصدر بنتا ہے۔ کہ بھائی جیسے ابھی جب آپ یہ کہتے ہیں کوئی جو ہے یہ سمدیہ ہدایہ کی مثال ہے، ٹھیک ہے نا، ہدایہ میں جا کے دیکھیے یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، ہدایہ میں جائیے آپ یہ مثال دیں گے، خیر مقدم، خیر
مقدم، قدمت خیر مقدم، قدمت خیر مقدم. ابھی قدمت فعل، ٹھیک ہے، کہ بھائی مفعول مطلق کا ہے اس کا، کہ خیر مقدم. تو بھائی آپ نے نہیں کہا تھا، آپ نے کیا کہا تھا بولیے، کہ اسی کے لفظ سے ہونا چاہیے. یہاں تو خیر، ابھی مفعول مطلق کیا ہے یہاں پر، کہ خیر ہے. خیر کیسے مفعول مطلق بن سکتا ہے، وہ تو اس کے لفظ سے نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے اس کے لفظ سے نہیں ہے، لیکن یہ جانشین ہے اپنے مضاف الیہ کا. مضاف الیہ مقدم دکھا آپ کو، یہ مصدر ہے. مصدر کون ہے، مقدم ہے. لیکن مفعول مطلق میں بہت ساری جگہ پر اس کا جانشین، جیسے بعض جانشین بنتا ہے، جیسے کل جانشین بنتا ہے، انہی میں سے جو ہے ایک کیا ہے آغاز، مثلا خیر جانشین بنتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ بس اصل مفعول مطلق وہ ہے، لیکن جانشین کے طور پر اس نے جو ہے اپنے مضاف کو جو ہے بیٹھا دیا ہے. یہ بات واضح آغاز ہے؟ ٹھیک. آپ کہیں گے یہاں کیا ربط ہے؟ ہاں آئیے ربط یہ کہ یہاں پر ھذا غایت تہذیب الکلام میں توجہ کرے، آپ کو جو یہاں پر نظر آ رہا ہے غایت و تہذیب الکلام، ھذا مبتدا. یہ نہ سمجھیے گا کہ غایت و تہذیب الکلام خود غایت اس کی خبر ہے. جی ترکیب کے لحاظ سے تو آپ غایت کو خبر کہیں گے، لیکن اصل خبر تہذیب ہے. اصل خبر کون ہے آجا؟ تہذیب. اصل خبر تہذیب ہے. یعنی اصل جو ہے بات کس کے بارے میں ہے، تہذیب کے بارے میں. یعنی ھذا، یہ جو معانی جس کو مرتب کیا گیا ہے ذہن میں، یا جو الفاظ، یعنی یوں کہا جائے یہ جو کلام لفظی ہے یا جو یہ کلام معنوی ہے، یہ غایت و تہذیب الکلام، ٹھیک ہے نا. یعنی کلام میں نہایت درجے کی اس کو جو ہے نا خالص اور پاک اور اضافہ اور حشو گوئی سے جو ہے نا اس کو دور رکھا گیا ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ بات واضح سے تھا کہاں یار ساتھ میں نہیں کوئی بات نہیں. میں پھر سے کہتا ہوں، مشکل نہیں. یہاں پر مسئلہ کیا پیش آیا، غور سے سنیے آگے جائے. یہاں مسئلہ یہ پیش آیا کہ یہاں پر ھذا کیا ہے، مبتدا، اور غایت و تہذیب الکلام عرض کر دیا. غایت یہاں پر ہمارا اصل خبر نہیں ہے، وہ تو اس کا جانشین ہے، تہذیب کا جانشین ہے. اصل ہماری خبر یہاں پر کیا ہے، تہذیب ہے. خب تہذیب جلدی سے بتائیے. حذبا یحذب، مہذب مہذب، تہذیباً مصدر. ھذا کیا ہے جناب، ھذا ہے اسم ذات. تو یہاں پر وہی مسئلہ جو پچھلی عبارت میں آیا تھا یہاں پر بھی وہی آ گیا کہ یہاں پر مصدر کو حمل کیا جا رہا ہے اس میں. یہاں پر ھذا سے مراد کیا ہے، یعنی یہ ھذا الکتاب ہے نا. ایک کتاب تو ایک یعنی ایک کتاب جو ہے یا کتاب کلام لفظی ہے یا کتاب کلام معنوی ہے. خب یہ جو کتاب ہے اللہ، یہ کتاب جو ابھی بہرحال آپ کے ذہن میں ہے، بہرحال کتاب ابھی آپ کے ذہن میں ہے، ٹھیک ہے نا، یا معنی یا اس کا جو ہے کیا لفظ. بہرحال یہ جو کتاب آپ کے ذہن میں ایک ذات ہے. آپ اس ذات کو تھوڑی کہہ سکتے کہ وہ ذات تہذیب ہے. ذات کو کوئی تہذیب کہتا ہے آجا؟ نہیں، کوئی تہذیب نہیں کہے گا. کہیں گے مہذب، آپ کہیں گے زید دیکھے کتنا تہذیب ہے، کوئی تہذیب نہیں کہیں گے، تہذیب والا ہے. یا کہیں گے مہذب ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ یہ دیکھیں تو یہاں پر کہہ دیا گیا ھذا تہذیب الکلام. بھائی تہذیب آپ حمل الحدث والمعنی علی الذات کر رہے ہیں اور یہ صحیح نہیں ہے. تو اب اس کو جو ہے کیسے اس کا جواب دیا جائے؟ اب ابھی بھائی کیسے ہوگا نا، یہ جو چیز ہے، یہ جو ہے چیز، یہ خود چیز، مثلا آئیے وہ چیز کیا ہے، کلام نفسی اگر معنی مراد دیا جائے، یا کلام لفظی اگر لفظ مراد دیا جائے، ٹھیک ہے نا. یعنی یہ کتاب جو کلام لفظی ہے، یہ کتاب جو کلام معنوی ہے، یہ خود کتاب کیا ہے جناب، تہذیب ہے. یہ کتاب تھوڑی تہذیب ہے، کتاب مہذب ہوتی ہے جناب. کتاب خود تہذیب تھوڑی ہے، ہاں مہذب ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ یعنی اس میں فاعل اسم مفعول آپ کو لے کر آنا ہے. تو یہاں پر کیسے اس کو جو ہے صحیح کیا جائے؟ کہ بھائی دو وجہوں میں سے کسی ایک وجہ کو آپ کا انتخاب کرنا پڑے گا. پہلا زید عدل والا. کیا مطلب زید عدل والا؟ یعنی مبالغتاً، یعنی مصنف نے اتنا اس کتاب کو مہذب کیا ہے اور اضافہ گوئی سے، ٹھیک ہے نا آغا جان، کام نہیں لیا، اضافہ گوئی سے کام نہیں لیا ہے. بھیا تہذیب کا مطلب ہوتا ہے جو ایکسٹرا چیز ہے اس کو پاک کر دینا، اس کو ہٹا دینا، ٹھیک ہے نا. خالص تہذیب یعنی خالص، جس میں حشو نہ ہو، اضافہ نہ پایا جائے، ٹھیک ہے نا. جتنی ضرورت ہے اتنے ہی الفاظ جو ہے لائے گئے ہیں. سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا ہے؟
تو یعنی اتنا مہذب رکھا ہے مصنف نے، تبھی تو اشرفی کا جو ہے ادعا کیا ہے، اتنا مہذب رکھا ہے کہ اتنا مہذب رکھنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ یہ بندہ جو ہے شجاع ہے، بلکہ کیا کہہ دیا، عین شجاعت ہے۔ یہاں پر بھی کہا یہ کتاب جو ہے مہذب نہیں بلکہ عین تہذیب ہے، عین تہذیب ہے، اتنا مہذب رکھا ہے مصنف نے۔ سمجھ آ رہا ہے یار؟ یا ایک یہ آپ اس کو مان کے چلیں، یا وہی جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہاں پر توجہ کرے، ہاذا کا توجہ کرے، ہاذا کی خبر محذوف ہے، وہ ہے مہذب، ہاذا مہذب۔ خوب پھر غایت التہذیب کیا ہو جائے گا، مفعول مطلق۔ ابھی مفعول مطلق غایت کیسے مفعول مطلق بنے گا مہذب کا؟ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اصل غایت مفعول مطلق نہیں ہے، اس کا مضاف الیہ تہذیب جو ہے مفعول مطلق ہے، لیکن جانشین کے طور پر کس کو رکھ دیا گیا ہے، غایت مضاف کو جو ہے اس کا کیا مانا گیا ہے جناب، مفعول مطلق مانا گیا ہے۔ دیکھیے عبارت کو دیکھیے، نہیں سمجھ میں آیا پھر سے بتاتا ہوں۔ فرماتے قولہ غایت تہذیب الکلام۔ آقا ہم لہو ڈائریکٹ جواب دینا شروع کر رہے ہیں، پہلے اشکال تو بیان کریں۔ اشکال کیا ہوا آقا جان؟ اشکال یہ ہوا کہ یہاں پر ہاذا مبتدا اسم ذات، غایت و تہذیب الکلام میں اصل خبر کون ہے جناب؟ تہذیب ہے۔ تہذیب کیا ہے؟ مصدرون، یعنی مصدر کو آپ حمل کر رہے ہیں کس کے اوپر؟ اس میں ذات پر۔ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں آقا یہ قاعدہ جو میں نے وہاں حال میں بیان کیا تھا، یہ قاعدہ حال میں بھی ہے، صفت میں بھی ہے، اور یہ تمام جگہوں پر ہے کہ بھائی حال اور ذوالحال میں خارج میں اتحاد ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے مبتدا و خبر میں خارج میں اتحاد ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے صفت اور موصوف میں خارج میں اتحاد ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر کوئی کر سکتا ہے ذات اور حدث میں اتحاد خارج میں؟ نہیں کر سکتا ہے۔ کہیں کہ بھائی یہ زید جو ہے نا شجاعت ہے، شجاعت الگ چیز ہے، زید الگ چیز ہے۔ ہاں زید شجاع کہتے تو کوئی بات ہوتا۔ توجہ کیا آپ نے؟ ہاں دیکھیں ڈائریکٹ جواب دے رہے ہیں جناب محشی، حملہ اس کا غایت و تہذیب الکلام کا حمل کرنا، یا یوں کہیے تہذیب کا حمل کرنا علی ہاذا، کس کے اوپر؟ ہاذا پر۔ ہاذا مبتدا ہے نا، ہاذا کیا ہے؟ اسم ذات ہے، ٹھیک ہے۔ تہذیب کا حمل کرنا علی ہاذا، یعنی ہاذا پر، اس میں اشارہ پر، اما علی المبالغۃ، یا کس وجہ سے ہے جناب؟ مبالغہ گوئی ہے، جس طریقے زید عدل کہا جاتا ہے، اتنا عادل ہے کہ اب یہ نہ کہیے زید عادل ہے، بلکہ کیا کہیے آقا؟ عین عدالت۔ یہاں پر بھی اتنا اضافہ گوئی سے اپنی کتاب کو مصنف نے خالص رکھا ہے کہ اب یہ نہیں کہ یہ کتاب مہذب ہے، بلکہ کیا کہیے؟ کتاب عین تہذیب ہے۔ واضح انشاءاللہ؟ اس وجہ کہہ دیا غایت و تہذیب الکلام، نہیں کہا غایت و مہذب الکلام مثلا۔ او بناء علی ان التقدیر، یا یوں کہیے کہ تقدیر یہاں پر یہ پائی جاتی تھی۔ اصل عبارت یہ ہے ھذا الکلام مہذب، یہ کلام مہذب ہے، غایت التہذیب، ٹھیک ہے، انتہا کی تہذیب اس میں پائی جا رہی ہے۔ یعنی مہذبون غایت التہذیب، یعنی کیا؟ یعنی کیا کہنے جو ہے اس کی جو ہے تہذیب کی، مفعول مطلق نوعی آغا جان، ٹھیک ہے نا، مفعول مطلق نوعی، کیا کہنے اس تہذیب کی، زبردست تہذیب جو ہے اس میں پائی جا رہی ہے۔ ہاں بس ہوا کیا یہاں پر؟ یہ بھی ہمارے پاس تو صرف یہ بچا ہوا ہے، ھذا غایت تہذیب الکلام۔ اصل عبارت کیا تھی؟ ھذا الکلام، ھذا مبتدا، الکلام بولیے جلدی سے کیا ہے اس کا؟ مشار الیہ، اور اگر نحوی اعتبار سے ہو جائے گا بولیے یا بدل مان لیجئے یا عطف بیان مان لیجئے، ہو گیا ھذا مبتدا، الکلام ہو جائے گا اس کا بدل یا عطف بیان۔ خوب، مہذب اس کی خبر، غایت التہذیب کیا ہو جائے گی؟ بولیے اس کا مفعول مطلق، مفعول مطلق، اصل مفعول مطلق کون ہے؟ تہذیب، لیکن اس کا جانشین کے طور پر کس کو رکھا گیا؟ مضاف، جیسے خیر مقدم میں، ٹھیک ہے نا، خیر مقدم والا۔ خوب، پھر کیا ہوا؟ فحذف الخبر، خبر سے مراد کون ہے جناب؟ مہذب، مہذب کو حذف کر دیا گیا۔ وَأُقِيمَ مَفْعُولُ الْمُطْلَقِ مقامہ، اور مفعول مطلق کو خبر کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ خوب، اب جب کہ خبر کی جگہ پر رکھ دیا گیا ہے تو خبر کا اعراب کیا ہے جناب؟ مبتدا کی خبر کا اعراب رفع۔ ہاں، وَأُعْرِبَ بِإِعْرَابِهِ، اعراب دیا گیا کس کو؟ مفعول مطلق کو۔
بے اعراب ہی یعنی خبر والا اعراب. بھائی کس بنیاد پر آپ نے دیا؟ اعلیٰ طریق مجاز الحذف، کہ یہاں پر حذف کے طریقے سے، یعنی ایک چیز کو حذف کر دیا، اس کا جانشین جو ہے اس کی جگہ پر بیٹھا دیا، اسی کا اعراب اس کو دے دیا. سمجھ میں آیا آقا جان؟ بس یہاں پر جناب بولیے جناب محشی نے اس عبارت کی دو توجیہ پیش کی. پہلی بات تو یہ توجیہ کی ضرورت کیوں پیش آئی آقا؟ کیونکہ یہاں پر حمل الحدث یا حمل المعنی علی الذات پیش آ رہا تھا، یہ صحیح نہیں ہے. تو اسی وجہ سے ضروری ہے. وہ حدث کون ہے جناب؟ تہذیب کا. غایت کیوں نہیں کہہ رہے؟ بھائی اصل میں تہذیب ہے، وہ غایت تو اس کا مضاف ہے. آپ یہ بتانا چاہ رہے نہایت درجے کی تہذیب، لیکن اصل کیا بتانا چاہ رہے آپ؟ تہذیب. نہایت تھوڑی بتانا چاہ رہے آپ کیا بتانا چاہ رہے؟ تہذیب. جی وعدہ انشاءاللہ. خوب جی فرمایا. ہاں فحذف الخبر، خبر کے اوپر لکھ دیں مہذب دوسری ترکیب کے اعتبار سے. آپ نے مہذب کو حذف کر دیا. وَأُقِيمَ مفعول المطلق، اور مفعول مطلق یعنی غایت التہذیب کو اس کا قائم مقام کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ مقامہ یعنی اس کی جگہ پر بیٹھا دیا. مقام نہیں پڑھیے گا، مقام پڑھیے گا. اس کی جگہ پر بیٹھا دیا. خوب اب سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس کی جگہ پر بیٹھا دیا، آپ کو کہنا تھا ہاذا غایت التہذیب. کیا کہنا تھا؟ مفعول مطلق ہے نا. کہا بھائی کیا بات کر رہے آپ؟ وَأُعْرِبَ بِإِعْرَابِهِ، اب جب کہ اس کا جانشین بن گیا ہے تو اب اس کا اعراب کیا ہوگا جناب؟ جیسے کہاں پر ہوتا تھا اگر آپ لوگ بتائیں کہاں پر ہوتا تھا؟ نائب فاعل میں. ٹھیک ہے نا؟ نائب فاعل اصل میں مفعول بہ ہے، غالباً مفعول بہ ہے. کل مفعول منصوب، لیکن جیسے ہی نائب بنا اب کہیں گے نائب فاعل کا اعراب کیا ہے؟ مرفوع ہے. یہاں پر بھی جو اس کا اعراب اور کس بنیاد پر دیا؟ اعلیٰ طریق مجاز الحذف، کہ یہاں پر مجاز گوئی کی ہے. وہ مجاز کیا ہے آقا جان؟ مجاز حذف ہے. کیونکہ ہمارے پاس دیکھیں نا آقا جان انشاءاللہ بلاغت میں آپ لوگ پڑھیں گے، یا مجاز عقلی ہے وہ زید عدل، اسے کہتے ہیں مجاز عقلی، مجاز اسناد. ٹھیک ہے نا آقا جان؟ یا مجاز حذف ہے. مجاز حذف کسے کہتے ہیں؟ جاء ربک، نعوذ باللہ، جاء ربک کا ترجمہ کیا ہوگا اگر بولیے آپ؟ یعنی پروردگار آیا. معنی نہیں رکھتا ہے جاء امر ربک، جاء امر ربک، کیا محذوف ہے. اسی طریقے سے خدا نے کہا واسأل قرآن میں آیا واسأل القریہ. ٹھیک ہے نا؟ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ان کے جو ہے ایک اور بھائی کو وہاں پر جو ہے بنیامین کو بھی جب پکڑ لیا گیا تو جب وہ آئے تو والد جو ہے کہے کہ بھائی کہاں ہے بنیامین؟ کہا بھائی اس کو وہ چوری کیا تھا، ان کو پکڑ لیا گیا. اور اب ہم سے کیا پوچھتے؟ واسأل القریہ، آپ جو ہے قریے سے پوچھے. بھائی قریہ پوچھنے کے لائق ہے؟ نہیں، قریہ کوئی پوچھنے کی چیز ہے؟ واسأل القریہ نہیں کیا نہیں، یعنی لوگوں سے، اہل القریہ سے پوچھے. یہاں پر بھی جو ہے حذف ہے. تو اس طریقے سے یہ جو ہے نا یہ پایا جاتا ہے. یہاں پر بھی جو ہے ایک اس کا نمونہ ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ یعنی یہاں پر مجاز ایک چیز کو حذف کر دیا گیا، اس کا جانشین جو ہے ایک کو بنا دیا گیا. اصل جو ہے کون ہے؟ وہ محذوب ہے، لیکن اس کی جانشین کو جو ہے بیٹھا دیا جاتا ہے. واضح آقا جان؟ ہمارے گلزار بھائی واضح؟ آگے بڑھتے ہیں. فرماتے اصل عبارت کو دیکھیے آواز. اصل عبارت تھی فہذا غایت تہذیب الکلام فی تحریر المنطق والکلام. کہ بھائی یہاں پر جناب مصنف نے کہا فی تحریر المنطق، نہیں کہا فی بیان المنطق والکلام. بھائی دیکھیں عبارت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ عبارت کا ترجمہ ہوگا فہذا یعنی یہ کلام لفظی یا یہ کلام معنوی، دونوں میں سے کوئی ایک ہے نا اس کا مشاہدہ. پہلی واضح ہو گیا جو ذہن میں ہے ہمارے مرتب شدہ ذہن میں. ٹھیک، یہ جو ہے نہایت درجے کا کلام ہے کہ جس کو جو ہے مہذب اور حشو اور اضافے سے کیا رکھا گیا ہے جناب؟ پاک رکھا گیا، دور رکھا گیا ہے. خوب کس چیز کے بارے میں ہے یہ تہذیب؟ یہ تہذیب کلام فی تحریر المنطق والکلام، کہ یہ منطق اور کلام کے بیان کے بارے میں اس کلام کو رکھا گیا ہے. بیان کہہ سکتے تھے لیکن بیان کی جگہ کیا کہہ دیا؟ تحریر. کبھی کیا فرق ہے؟ تحریر اور بیان عام و خاص سے مطلق ہے. ہر تحریر بیان ہے لیکن ہر بیان تحریر نہیں. کیا مطلب؟ کہ بھائی بیان میں ہو سکتا ہے اضافہ گوئی بھی پائی جائے.
ٹھیک ہے نا. مثلا آپ کو انشاءاللہ آپ لوگ پڑھیں گے آگا اس چیز کو بلاغت میں, اس وجہ سے میں نے کہا کہ بلاغت کو جو ہے بے حد دقیق کتاب ہے. وہاں آپ کو بتائے گا کہ انسان جو ہے جب گفتگو کرتا ہے تو اس کے جو ہے جتنے لفظ اتنے معنی ہو اسے کہتے ہیں مساوات, لفظ زیادہ ہو معنی کم ہو اسے کہتے ہیں اتناب. ٹھیک ہے نا آقا جان, لفظ کم ہو معنی زیادہ ہو اسے کہتے ہیں ایجاز. کے مصنف نے کی کتاب جو ہے ایجاز پر مشتمل, سب بلاغی چیزیں ہیں لیکن سب کا اپنا اپنا مقام ہے. ٹھیک ہے نا, وہ انشاءاللہ بلاغت آپ کو سکھائے گی کہ کس کا کہاں مقام ہے. جی جی, اتناب بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے مخاطب کے اعتبار سے, ایجاز بھی اپنے اگر جو ہے مخاطب اہل علم ہو. ٹھیک ہے نا, اگر مخاطبین جاہل ہو تو وہاں پر جو ہے اتناب ضروری ہے. اگر جو ہے مخاطب 50-50 ہو یا جو ہے یعنی مساوی ہو تو وہاں پر جو ہے جتنا لفظ چاہیے جتنا معنی اتنا لفظ لے کر آئے. ٹھیک ہے نا, سمجھ میں آئے نہیں آئے. اب یہاں پر بھائی یہ توجہ کریں, کبھی تحریر اور بیان میں فرق کیا ہے. تحریر اور بیان میں کیوں کہا مصنف نے فی تحریر المنطق والکلام. کبھی بیان عام ہے وہ شامل ہو سکتا ہے جہاں پر جتنے لفظ ہیں اتنے معنی کو بھی شامل ہو سکتا ہے, اور شامل ہوتا ہے اضافہ, لفظ بہت ہے معنی جتنا ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا, معنی کم کی ضرورت ہے لیکن الفاظ زیادہ ہے, یعنی جو ہے حشو اضافات کو بھی جو ہے شامل ہوتا ہے, وہ بھی بیان ہے. ابھی جو ہے یہ جو میرے سامنے مخاطب بیٹھے ہوئے ان کے لیے مجھے صرف الف کہنا ہے, یہ یہاں تک پہنچ جائیں گے لیکن میں پورا الف سے یہاں تک بتا رہا ہوں ان کو. یہ مناسب ہے آقا جان؟ بھائی یہ مخاطب جو بیٹھے ہیں میرے سامنے ان کو صرف مجھے الف بتانا ہے, یہ کہاں پہنچ جائیں گے؟ تو میں کیوں جو ہے الف سے یہاں تک ان کو پورا بات بتاؤں. ٹھیک ہے نا, لیکن پھر بھی بتا رہا ہوں, تب بھی اس کو بیان کہیں گے نہیں کہیں گے؟ بولیے آقا جان, بیان کہیں گے نہیں, کیوں بیان تو بیان ہے نا. بھئی میں نے ایک چیز بیان کی ہے, بھلا اس میں کیا پایا جاتا؟ اتناب پایا جاتا. اتناب کیا؟ یعنی لفظ بہت سارے معنی تھوڑا سی, جبکہ جو ہے مخاطبین کیسے تھے کہ یہاں پر ایجاز کی ضرورت ہے, لفظ کم لائیے خود بخود وہ لوگ جو ہے معنی تک پہنچ جائیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کو بھی بیان کہیں گے. لیکن تحریر کسے کہتے ہیں؟ تحریر کہتے ہیں کہ جہاں پر جتنے لفظ ہے اتنے ہی معنی ہے, یعنی وہاں پر کوئی اضافی چیز پائی نہیں جا رہی ہے. مصنف بہرحال یہ بار بار بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو کتاب تہذیب کو میں نے لکھا ہے یہ کتاب کو نہایت ایجاز کے ساتھ لکھا ہے, لیکن ایجاز میں کوئی یہ نہ کہیے گا کہ اس ایجاز میں مطلب جو ہے آپ تک نہیں پہنچے گا. نہیں, مطلب پہنچ جائے گا انشاءاللہ. سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ دیکھیں عبارت کو دیکھیں. تحریر کا چھوٹا ہو بیان کا بڑا ہو. ظاہر سی بات ہے, بیان کسے کہتے ہیں؟ بیان اسے کہتے ہیں چاہے جو ہے اس میں اضافات پائے جائیں یا نہ پائے جائیں, لیکن تحریر فقط اسے کہیں جس میں اضافات نہ ہوں. مصنف نے پہلی تہذیب کہہ کے بتا دیا, پھر تحریر بھی کہہ کے بتا رہے کہ اس میں آپ کو اضافہ لفظ جو ہے نہیں ملیں گے. تبھی تو اشرفی کی بات ہے. آپ فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ فِي تَحْرِيرِ الْمَنْطِقِ وَالْكَلَامِ وَلَمْ يَقُلْ فِي بَيَانِهِمَا. لم یقل یعنی لم یقل مصنف نے نہیں کہا فی بیان المنطق والکلام. ہما سے مراد کیا ہے آقا جان؟ ہاں, نہیں کہا مصنف نے غایت و تہذیب الکلام فی بیان المنطق والکلام, نہیں کہا یہ عبارت. کیوں نہیں کہا بھائی؟ ہاں, لما فی لفظ التحریر, اس لیے کہ ایک چیز پائی جا رہی ہے لفظ تحریر میں, وہ کیا ہے؟ میں نے بیانیہ من الاشارہ. اگر لما سے مراد کیا ہوا؟ ایک چیز پائی جا رہی ہے لفظ تحریر میں. کہ بھئی وہ چیز کیا ہے؟ من بیانیہ. وہ من بتا رہے کہ وہ چیز کیا ہے آقا جان. ٹھیک ہے نا, وہ کیا ہے؟ من الاشارہ. وہ لفظ تحریر میں ایک اشارہ پایا جاتا ہے جو لفظ بیان میں نہیں پایا جاتا. وہ اشارہ کیا ہے؟ اشارہ الی ان ھذا البیان. دیکھیں تحریر بھی بیان ہے, تحریر بھی بیان ہے لیکن اخذ ہے اس سے. ٹھیک ہے نا, دیکھیں تبھی تو تحریر کی تعریف میں کیا آ رہا ہے آقا جان؟ لفظ بیان آ رہا ہے. آپ انسان کی تعریف میں حیوان لاتے نہیں لاتے؟ اس سے اخذ ہے. ہاں, اس لیے کہ یہ لفظ تحریر میں اشارہ پایا جائے کس کی طرف؟ کہ ان ھذا البیان خال عن الحشو والزوائد, کہ یہ بیان خالی ہے اضافہ گوئی اور زائد چیزوں سے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ ہاں, الٹے سیدھے جو ہے حاشیے واشیے اس میں نہیں لگے ہوئے. حشو ہوئی حاشیہ اسی لیے لکھا ہے حشو سے نہ ہو جائے. الٹے سیدھے حاشیے نہیں لگے ہوئے, اس میں اضافی باتیں نہیں کی گئی ہے. جتنی ضرورت تھی اتنا ہی جو ہے یہاں پر بیان کیا گیا ہے. واضح آقا جان؟ ہو, اب آئیے یہاں پر کہا کہ فی تحریر المنطق والکلام.
جناب محشی کہہ رہے ہیں مراد منطق سے کیا ہے؟ آپ لوگوں نے سب کے سب نے جو ہے منطق میں پڑھا ہے، آلتن قانونیتن تعصم مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفکر۔ منطق ایک آلہ قانونی ہے، آلہ جیسے ہی کہا آری وغیرہ سب کو شامل ہو گیا، ٹھیک ہے نا، جیسے ہی قانونی کہا تو یہاں پر جو ہے آری وغیرہ نکل گئے، تو کوئی قانونی نہیں ہے، لیکن نحو صرف وغیرہ بھی سب کے سب، اصول وغیرہ سب کے سب بچی ہوئی ہے۔ جیسے ہی کہا تعصم مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفکر، اس سے جو ہے صرف نحو سب کے سب جو ہے خارج ہو گئے، کیونکہ یہ منطق ہی ہے کہ جس کے ذریعے سے ذہنی فکر میں جو خطا پائی جاتی ہے اس سے انسان جو ہے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ لیکن نحو صرف وغیرہ پڑھنے سے کون سی خطا سے بچ سکتا ہے انسان؟ خطائے لفظی سے جو ہے بچ سکتا ہے، خطائے لسانی سے بچ سکتا ہے، لیکن اس سے خطائے ذہنی تو ذہنی ہوگی اور ساتھ ساتھ میں خطائے لفظی سے ہی بچے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ذہن صحیح ہوگا تو ہاں۔ اب آئیے کلام کسے کہتے ہیں جناب؟ فرماتے والکلام هو العلم، کلام وہ علم ہے الباحث عن احوال المبدأ والمعاد، کہ کلام وہ علم ہے کہ جو بحث کرتا ہے مبدأ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے احوال، ٹھیک ہے، اور معاد کے احوال کے، یعنی ابتدا کیا تھی اس عالم کی اور انتہا کیا ہے اس عالم کی، لیکن علی نہج قانون الاسلام، کس منہج پر جناب؟ کس اصول پر؟ اسلام کے اصول پر۔ کبھی کیوں یہ قید لگائی ہے؟ آئے پاور کی 2 میں چلی، 3 میں چلی آقا جان، پاور کی 3۔ کبھی 3 چیزیں بڑی ہم لوگوں نے سنی ہے، ایک منطق، ایک کلام اور ایک حکمت، حکمت یعنی فلسفہ۔ کبھی یہ جو قید لگائی ہے اعلی نہج قانون الاسلام، یہ قید سے کس چیز کو خارج کرنا چاہ رہے؟ کہا حکمت و فلسفے کو خارج کرنا چاہ رہے۔ کہا کیوں؟ عبارت سنیے، وَعَمَّ الْحِکْمَةُ فَإِنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ بَاحِثَةً عَنْ إِثْبَاتِ الْمَبْدَأِ وَالْمَعَاد، اس کا بھی کام ہے مبدأ اور معاد کو ثابت کرنا، لیکن کیا فرق ہے؟ لَكِنَّهَا تَعُمُّ الْأَدْيَانِ السَّمَاوِيَّةِ، یہ تمام ادیان سماویہ کو جو ہے شامل ہے۔ کبھی کیوں؟ یعنی یہ جو ہے ادیان سماویہ یعنی یہود و نصارہ و مجوس و سب کے لیے جو ہے یہ سب کو شامل ہے۔ کیوں؟ لِكَوْنِهَا مُمَحِّضَةً بِالْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ، کیونکہ یہ ممحض ہے کس کے ساتھ؟ ادلہ عقلیہ کے ساتھ، المحضہ، یہ خالص عقلی گفتگو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لا یستدل فیہ، کہ اس حکمت اور فلسفے میں آیات اور روایات اسلامی کے ذریعے تھوڑی جو ہے کوئی گفتگو ہوتی ہے، آیات و روایات کے ذریعے سے کب ہو گیا جناب؟ جب علی نہج قانون الاسلام، وہ علی نہج قانون الاسلام کہاں گفتگو ہوتی ہے؟ کلام میں ہوتی ہے، نہ کہ حکمت میں ہوتی ہے۔ واضح انشاءاللہ آقا جان؟ یہ تھی ہماری یہاں تک جی آقا جان۔ مماحضہ یعنی خالص صرف اور صرف وہاں پر ادلہ عقلیہ پایا جاتا ہے، وہاں پر نہیں آپ کے سامنے پڑھیں گے قال اللہ تبارک و تعالی، نہیں آقا جان، وہاں عقلی ہے، کیونکہ قال اللہ تعالیٰ یہودی اور نصرانی تھوڑی جو ہے قبول کرتے ہیں، وہاں عقل محض ہے، عقلی گفتگو ہوتی ہے۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے یہاں پر وَتَقْرِيبِ بِالْمَرام، یہاں پر جو ہے کہتے ہیں یہ سیم ٹو سیم جو ہے وہی جو گفتگو ہم نے تہذیب الکلام میں کہی تھی، وہی پوری کی پوری گفتگو تقریب المرام میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی اللہ